السلام علیکم، سعودی خبر میں خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو چلیے بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب اور شامل کرتے ہیں آج کی پہلی خبر۔ سعودی ایئر لائن کے ٹکٹ کے ساتھ مملکت کا 96 گھنٹے کا وزٹ ویزا بالکل فری۔ سعودی ایئر لائن کے ترجمان عبداللہ الشہرانی نے کہا ہے کہ سیاحت اور عمرے کی غرض سے آئے سعودی عرب آنے والے مسافروں کے لیے ویزے کی سہولت جلد فراہم کی جائے گی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مملکت آنے کے لیے ٹکٹ خریدتے وقت 96 گھنٹے مطلب 4 دن کا وزٹ ویزا جاری کروایا جا سکتا ہے۔ عکاظ اخبار کے مطابق ترجمان نے کہا ہے کہ سعودی ویژن 2030 کے تحت سعودی ایئر لائن کے مسافروں کو ٹکٹ خریدتے وقت سیاحتی ویزا جاری کرانے کی سہولت دی جائے گی۔ اس حوالے سے ڈیجیٹل سسٹم کو جلدی مؤثر کیا جائے گا۔ یہ فری وزٹ ویزا اس لیے جاری کیا جا رہا ہے کہ سعودی حکومت چاہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ سیاح سعودی عرب آ سکیں۔ ترجمان کا مزید کہنا تھا کہ سیاحتی ویزے کا دورانیہ 4 دن کا ہوگا۔ اس پر آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور سعودی عرب کے کسی بھی شہر بآسانی آ جا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی غیر ملکیوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری کہ جو لوگ سعودی عرب وزٹ ویزے پر آنا چاہتے ہیں تو صرف وہ اپنے ملک سے ٹکٹ کروائیں اور بالکل 4 دن کا فری وزٹ ویزا حاصل کر سکتے ہیں، جس پہ آپ عمرہ کر سکتے ہیں اور سعودی عرب کے کسی بھی شہر گھوم پھر سکتے ہیں۔ دوسری خبر ہے محکمہ جوزات کے حوالے سے۔ محکمہ جوزات سے ایک شہری نے سوال کیا ہے کہ وہ گھریلو ڈرائیور کے ویزے پر سعودی عرب آیا ہے اور 1 سال گزر گیا ہے، اس دوران کفیل نے اقامہ جاری نہیں کروایا، کیا جرمانہ عائد ہوگا؟ سوال کے جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ اقامہ قوانین کے تحت کفیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ آنے والے شخص کا 90 دن کے تجرباتی مدت کے اندر اپنے کارکن کا اقامہ تجدید کرائے۔ مقررہ مدت پوری ہونے کے بعد اقامہ جاری نہ کرنے کی صورت میں 500 ریال جرمانہ عائد کیا جاتا ہے اور جرمانہ ادا کرنے کے بعد ہی دوبارہ اقامہ جاری ہو سکتا ہے۔ خیال رہے کہ اقامہ قوانین کے مطابق کارکن کو طبی انشورنس فراہم کرنا بھی کفیل کی ذمہ داری ہے، جس کے بغیر اقامہ جاری نہیں کروایا جا سکتا۔ ابشر میں ریکارڈ کی درستگی کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے کہ میں مملکت میں موجود ہوں لیکن سسٹم میں میرا ریکارڈ بیرون ملک شو ہو رہا ہے، کس طرح درست کروا سکتے ہیں؟ جواب میں جوزات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کے قانونی امور کی انجام دہی کے لیے کفیل یا اس کا مقرر کردہ نمائندہ ہی جوزات کے دفتر سے رجوع کر سکتا ہے۔ جوزات سے رجوع کرنے کے لیے اپائنٹمنٹ حاصل کی جائے، مقررہ وقت پر جوزات کے دفتر پہنچ کر وہاں موجود اہلکار کو اپنا معاملہ پیش کرے۔ کفیل کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکن کا پاسپورٹ اپنے ہمراہ لے جائے جس پر انٹری کی مہر لگی ہوتی ہے۔ انٹری کی مہر دیکھ کر جوزات کا اہلکار ابشر سے سسٹم کو اپڈیٹ کر دے گا۔ واضح رہے کہ قانون کے مطابق غیر ملکی کارکن اپنے اہل خانہ کے معاملات کو درست کروانے کے لیے براہ راست جوزات کے دفتر جا سکتا ہے، لیکن اپنے معاملات کے لیے جوزات کے کسی بھی دفتر میں براہ راست رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے کفیل یا اس کا مقرر کردہ بندہ ہی جوزات سے رجوع کرے گا، جس کے پاس باقاعدہ اتھارٹی لیٹر موجود ہوگا۔ اس بات سے یہ صاف صاف واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اپنے کسی بھی کام کے لیے براہ راست اکیلے جوزات نہیں جا سکتے، آپ کو اپنے کفیل کے ہمراہ ہی جوزات کے دفتر جانا ہوگا، تب ہی جا کے آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ بیشتر گداگر مطلب بھیک مانگنے والوں کے پیچھے ایک منظم مافیا ہے۔ محکمہ امن العامہ سعودی محکمہ امن العامہ نے مقیم غیر ملکیوں اور سعودی شہریوں سے درخواست کی ہے کہ بھیک مانگنے والوں کے ساتھ ہمدردی نہ کی جائے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا ہے کہ زیادہ تر بھیک مانگنے والوں کے پیچھے منظم مافیا ہے۔ محکمے نے کہا ہے کہ مختلف شہروں میں وابستہ پیشہ ور گداگروں کو مافیا چلاتی ہے، ان میں زیادہ تر غیر قانونی تارکین گروہ ہیں جن کا تعاقب کیا جا رہا ہے۔ محکمہ امن العامہ نے کہا ہے کہ جن گداگروں کو گرفتار کیا گیا ہے ان میں زیادہ تر یہ اقرار کرتے ہیں کہ وہ غیر قانونی گروہ سے وابستہ ہیں۔ سعودی محکمہ العامہ نے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ صدقہ خیرات کرنے کے خواہش مندوں کو چاہیے کہ وہ اجازت یافتہ اداروں کو ہی صدقہ خیرات دیں۔ راہ چلتے بھیک مانگنے والے گداگر پیشہ ور ہیں اور زیادہ تر ان میں سے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ ان کو صدقہ دینا اس عمل کو بڑھانے کے مترادف ہے، اس لیے ایسے لوگوں کو صدقہ خیرات دینے سے گریز کیا جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات و واقعات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔